السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود السلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ ابراہیم جو ہے اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ رعد کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کی تھی۔ سورہ ابراہیم جو ہے اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ان آیات مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 14ویں صورت ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں لے جا کر بسانے کا ذکر ہے، اور ان دعاؤں کا بیان ہے جو آپ علیہ السلام نے اس وقت مانگی۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ہجرت کے قریب زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو عموماً مکی صورتوں کے ہیں۔ اس کے 7 رکوع ہیں۔ ابتدا میں قرآن مجید جو ہے کہ نزول کی غرض سمجھائی گئی، اور جو اس کی ہدایتوں سے کتراتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کتاب انزلنا، یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف انہیں لائیں جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 831 ہے، اور حروف کی تعداد 3461 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر اذن ربانی سے جو ہے 34,610 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ جو ہدایت سے کتراتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور سمجھایا گیا کہ یہ سلسلہ ہدایت جو ہے یہ قدیم سے قائم ہے، اور بہت سے رسول علیہ الصلوات اس سلسلے کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ جن قوموں نے رسولوں کو نہ مانا اور ان کو جھٹلایا، ان کا انجام بہت برا ہوا، اور تباہی و بربادی ان کا مقدر بنی، اور ذلت ان پر مسکنت کر دی گئی، اور ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، فرمایا گیا کہ ان کو مبعوث کیا گیا یہ کتاب مبین دے کر، ان کا کہنا مانو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اللہ کی سلطنت تو ایسی ہے کہ اس میں کسی چیز سے کمی واقع نہیں ہوتی کہ تم اس کی تابعداری کرو گے تو قائم رہے گی، ورنہ معاذ اللہ اس میں کوئی خلل آ جائے گا۔ پھر بتایا گیا کہ شیطان انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کر جو ہے پڑ جاتا ہے، اسے مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، لیکن جب انسان اس کے بہکانے کے وبال میں پھنس جاتا ہے تو خود انسان پر سارا الزام رکھ کر چل دیتا ہے۔ اس کی جالوں سے خبردار رہو، یہ طرح طرح کی چالیں چلتا ہے، اور یہ چاہے کتنے ہی سبز باغ دکھائے اس کا کہنا نہ مانو۔ دنیا ہی ایک ایسی جگہ ہے جس میں تم اللہ کے حکم بردار بن کر آخرت کا عیش و آرام حاصل کر سکتے ہو، ورنہ مرنے کے بعد پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ندامت اور حسرت کے۔ پھر یہاں بتایا گیا کہ اللہ عز و جل کو پہچانو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا رازق ہے۔ دیکھو اللہ عز و جل کے تابعدار ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی بیوی اور خرد
سال بچے کو جنگل کے بیابان میں اللہ کے حکم سے اکیلا لے جا کر چھوڑ دیا اور کسی کی بات کا خیال نہ کیا۔ ہاں، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی اور ان کی بہتری کے لیے اللہ سے التجائیں کیں۔ اللہ عز و جل کو اپنے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھیں، وہ سب اس کی نگاہ میں ہیں۔ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا اولناک دن ہے۔ اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات طیبہ، ان کی دعوت مبارکہ کا تذکرہ ہے اور ان کی متعدد دعائیں مذکور ہیں۔ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی دین کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں ذکر ہوا قرآن مجید کا اور پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں: توحید، رسالت، قیامت اور چند اور اہم باتیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان 6 دعاؤں کا یہاں تذکرہ ہے۔ توحید جو ہے تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان پر باس کی گئی۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسان کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل جو ہے نکالے اور پانی کی سواریاں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض یعنی جو کچھ بھی انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی گنتی بھی انسان کے بس میں نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ پھر رسالت، اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں: نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے اعراض اور انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، بشر جو رسول نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اور اس کی پھر نفی کی گئی۔ تقلید آبا، ان شبہات کی تردید کی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد تو اس دین پر نہیں تھے، ہم نے تو کبھی یہ دین سنا ہی نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کے آباء و اجداد جس دین پر ہوں وہ سچا دین ہو۔ پھر قیامت جو ہے کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی اولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت جو ہے حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آگے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ چند اور جو اہم باتیں اس سورہ مبارکہ میں ہیں، فرمایا گیا کہ شکر سے جو ہے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی ہے۔ اس کی نافرمانی میں وہ نعمت کبھی بھی استعمال نہ کرے۔ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اتباع میں، قرآن کی تلاوت میں، دین کا پیغام پھیلانے میں۔ پھر یہاں حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند اس کی مثال دی گئی کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کا پھل بڑا شیریں ہے یعنی میٹھا ہے۔ اور پھر جو شجر خبیثہ ہے اس کی مثال برے لوگوں کی دی گئی۔ نعمت علم کا تقاضا ہے کہ جاہلوں کو تعلیم دی جائے، اور نعمت مال کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی اور احسان کے کاموں پر خرچ کیا جائے، پھر اسی پر دوسری نعمتوں کو جو ہے وہ قیاس کر لیا جائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یعنی بتایا گیا کہ باطل اور دلالت کا کلمہ جو ہے ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ بے ثمر بھی ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قرآن حکیم نے قیامت کی ایسی منظر کشی کی ہے، ایسی تصویر کھینچی ہے اور جہنم کے اولناک عذابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ گویا انسان اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے امن کے لیے دعا کی، بت پرستی سے حفاظت کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور دلوں کا میلان اللہ اپنی طرف کر دے میرا اور میری اولاد کا، اس کی دعا کی، اور رزق کی دعا کی جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں امن، رزق، دلوں کے درمیان میلان اور اقامت صلاح اور مغفرت کی درخواست تھی۔ جیسے اس سورہ کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیات میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا۔
اور یہاں اب دیکھیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر یہاں خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیاں اور فرائض انجام دہی کی کوشش کا بیان کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ رسول کے ذمہ یہ کام تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ جن قوم نے رسولوں کا حکم نہ مانا ان کا برا انجام ہوا۔ تمہیں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویہ کی پیروی کرنی چاہیے، جنہوں نے تمہاری بھلائی کے لیے کعبہ بنایا اور اچھی اچھی دعائیں مانگی، اور اسی دین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی پیاری دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خوبصورت دعائیں مانگی تھیں، اور ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام خلاصہ قرآن کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔